ہم اکثر سوچتے ہیں کہ نعمتیں صرف انسانوں سے ملتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کی بہت سی حیرت انگیز مثالیں ہمارے ارد گرد پھیلائی ہیں۔ جب صبح کے وقت پرندے چہچہاتے ہیں، جب بلی آ کر آپ کے قدموں کے پاس بیٹھتی ہے، جب کتا آپ کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہر مخلوق خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اپنے خالق کی تعریف میں مصروف ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جب آپ کسی بھوکے جانور کو کھانا کھلاتے ہیں، جب آپ کسی زخمی پرندے کی مدد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ صرف وہی جانور یا پرندہ نہیں بلکہ پوری کائنات آپ کے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ درخت، پہاڑ، دریا، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، آسمان پر اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے والے جانور، یہ سب آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ ہے، چاہے وہ کسی جانور کے ساتھ کی گئی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے کا ثواب ملا۔ ایک چھوٹا سا عمل، پھر بھی اتنا بڑا اجر تصور کریں، کیونکہ اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ بے زبان مخلوق نماز کیسے پڑھتی ہے؟ دیکھو، اللہ نے ہر مخلوق کو الگ الگ زبان دی ہے۔ ہم انسان اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، لیکن پرندے اور جانور سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے، لیکن ہم اس کی تعریف کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ کسی بے زبان مخلوق پر احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اپنی زبان اور اپنے انداز میں دعا کرتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت قیمتی عمل ہے جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی پرندے، بلی یا کسی دوسرے جانور کو دیکھیں تو آپ ایک چھوٹا سا طاقتور عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر، آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر اس بے زبان مخلوق کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ اب اپنے دل میں اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، اس معصوم مخلوق کو میرے لیے دعا کر دے۔ میری پریشانیاں، میرے غم، میری بیماریاں، میرے دکھ، میری مشکلات سب اس کی دعاؤں کی برکت سے دور ہو جائیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ اس میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی مشکل یا پیچیدہ عمل نہیں ہے، کسی مخصوص جگہ کی کوئی قید یا ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب بھی اور جہاں بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اپنے دل میں سکون اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عمل کی عام طور پر اجازت ہے، مطلب ہر کوئی کر سکتا ہے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے۔ اب آپ سوچیں گے کہ روزانہ کتنے پرندے دیکھتے ہیں، کتنے جانور آپ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چھوٹی سی مشق ہر بار کریں گے تو کتنی برکتیں جمع ہوں گی۔ ہزاروں لاکھوں بے آواز مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہوگی، اور یہ دعائیں بہت پاکیزہ ہیں، کیونکہ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شو نہیں، صرف اللہ کی رضا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان، مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں ملتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جیسا کہ ہم کو کرنا چاہیے۔ شاید ہم نے بھوکے شخص کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جب ہم کسی زخمی کو دیکھتے ہیں تو ہم نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ہم نے ایک پریشان جانور کو بھگا دیا ہے، اور جب ہم نے اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کیا تو اللہ ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ لیکن جب آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں، جب آپ ہر بے زبان مخلوق کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں۔ برسوں سے حل نہ ہونے والے مسائل اچانک حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، جو رزق رک گیا تھا وہ بہنے لگتا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ساری کائنات آپ کے لیے دعا کر رہی ہے تو اللہ آپ کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ جب آسمان کے پرندے، زمین کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں سب تمہارے حق میں گواہی دیں تو یقیناً اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لیے اب سے جب بھی کوئی پرندہ نظر آئے، جب بھی کوئی جانور نظر آئے، اسے موقع سمجھیں، اپنے لیے ایک اور دعا کا اہتمام کرنے کا موقع۔
اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع، اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کا موقع۔ صرف چند سیکنڈ، صرف چند الفاظ اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ یہ عمل نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اس بے زبان مخلوق کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جب آپ اسے صورت اخلاص کا ثواب بھیجتے ہیں تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اس سے راحت ملتی ہے اور وہ اس احسان کو کبھی نہیں بھولتا اور اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ معصوم دعائیں آپ کی زندگی میں کیا معجزات لا سکتی ہیں؟ آپ سوچیں کہ جب یہ بے زبان مخلوق آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ان معصوم دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ پر آنے والی ہر آفت کو ٹال سکتی ہیں، ہر وہ مصیبت کو دور کر سکتی ہیں، ہر وہ مشکل کو ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھو یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر ساری کائنات عالموں کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے، محبت کرنے اور ان کی مدد کرنے والے کے لیے کتنی دعائیں مانگتی ہوگی۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ نیک اعمال کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھوکے کتے کو دودھ پلایا ہو، بلی کو دودھ پلایا ہو یا پرندے کو کھلایا ہو، یہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ کوئی بھی نیکی خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ اسے دیکھتا ہے اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اب ان پرندوں کی چہچہاہٹ پر غور کریں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب صبح سویرے پرندے چہچہاتے ہیں تو آپ کا دل کتنا ہلکا ہوتا ہے؟ یہ چہچہانا دراصل اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ پرندے اپنے خالق کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں تشکر سے لبریز ہیں۔ جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جانوروں کی معصوم آنکھیں، کیا آپ نے کبھی ان کا بغور مشاہدہ کیا ہے؟ جب کوئی جانور آپ کی طرف دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں میں کتنی معصومیت ہوتی ہے، اتنی پاکیزگی۔ یہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، یہ صرف تھوڑا سا پیار اور تھوڑا سا غور چاہتے ہیں، اور جب آپ اسے دے دیتے ہیں تو یہ اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کی خیریت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیں کہ یہ سائیکل کیسے کام کرتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو اس کا خالق خوش ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ آپ کی قدر کرتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ دنیا کی تمام مشکلات چھوٹی ہو جاتی ہیں، زندگی کے تمام مسائل حل ہونے لگتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے میں لے لیتی ہے، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، اور یہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا نعمت بن جاتی ہے اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر ہے۔ دونوں جہانوں کی بھلائی کا تصور صرف اس لیے کریں کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ بالکل نہیں، یہ سب سے سستا اور منافع بخش سودا ہے۔ جب آپ کسی بے زبان مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی نرمی کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی شفقت کو دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، عزت پیدا ہوتی ہے، لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور آخرکار جب قیامت کے دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نمودار ہوں گے۔ جب تمہاری نیکیوں کا وزن کیا جائے گا تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ تمام چھوٹی چھوٹی نعمتیں تمہارے پیمانے پر ہوں گی، اور اللہ اپنے فضل سے ان چھوٹی نیکیوں کو عظیم بنا دیتا ہے۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ تو اب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، انسان ہو یا جانور، پرندہ ہو یا درخت، ہر مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ جب آپ سڑک پر چلتے ہیں اور کتے کو دیکھتے ہیں تو اسے دور نہ کریں، اسے پیار سے دیکھیں۔
اگر آپ کے پاس کچھ کھانا ہے تو اسے دے دیں، یہاں تک کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس سے نرمی سے بات کریں۔ جب کوئی پرندہ آپ کی چھت پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے کھانا اور پانی چھوڑ دیں۔ جب بلی آپ کے دروازے پر آئے تو اسے دودھ پلائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ یہ اعمال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، وہ آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ رحم کرتے ہو تو اللہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ جب آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو واپس دیتا ہے، اور وہ بھی کئی گنا زیادہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سب کرتے ہو تو پوری کائنات آپ کی دعا کرنے والی بن جاتی ہے۔ آسمان کے فرشتے، زمین پر موجود جاندار، پانی میں رہنے والے، ہوا میں اڑتے پرندے، سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ وہ سب آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، آج ہی سے شروع کریں۔ جب بھی آپ کسی بے زبان مخلوق کو دیکھیں تو اس کے لیے اور اپنے لیے دعا کریں۔ اس عمل کو عادت بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی کیسے آنا شروع ہوتی ہے، کیسے برکتیں برسنے لگتی ہیں، کیسے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جب ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے راستے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ آپ سے راضی ہے تو آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس چھوٹے سے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو کیا تبدیلیاں دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ دعائیں صرف آپ کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کے لیے ہیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے لیے مفید ہے، بچوں، والدین وغیرہ کے لیے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات کیا ہے؟ یہ دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ جب آپ کسی بے زبان مخلوق پر سورۃ اخلاص کی برکتیں بھیج کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ مخلوق آپ کے لیے بار بار دعا کرتی رہتی ہے، دن اور رات، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، جب آپ کام میں مصروف ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ نے صبح ایک پرندے کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایسا کیا، اور اب وہ پرندہ آپ کے لیے ہفتوں اور مہینوں دن رات دعائیں کرتا رہے گا، گویا آپ نے نیک اعمال کا ایک مسلسل سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ ایک دفعہ کا عمل ہے لیکن اس کے فوائد جاری ہیں، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ نمازیں بالکل پاکیزہ ہوں۔ انسانی نمازیں بعض اوقات نجاستوں سے داغدار ہو سکتی ہیں، بعض اوقات وہ حسد سے بھر سکتے ہیں، بعض اوقات انہیں دیگر نجاستوں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بے زبان مخلوق بغیر کسی دکھاوے کے صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص دل سے دعا کرتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تکبر نہیں، صرف اخلاص ہے۔ ناظرین، ان دنوں لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی روزی کی تنگی سے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کسی کو شادی کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہر ایک کے اپنے مسائل اور اپنی اپنی دعائیں ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے ہر راستہ آزمایا ہے لیکن یہ نہیں؟ ہم نے ہر دروازے پر دستک دی ہے لیکن انہوں نے اس دروازے پر دستک نہیں دی جو اللہ کی مخلوق سے کھلتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا انہوں نے کبھی غور کیا کہ شاید ان کی نمازوں میں وہ طاقت نہیں جو اللہ کی مخلوق کی دعاؤں میں ہوتی ہے؟ شاید اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ اگر تم اس کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے تو میں تم پر کیسے رحم کروں؟ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ جب کوئی بے زبان تمہارے سامنے آتا ہے، کیا آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں یا آپ اس پر توجہ دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کا پیچھا کرتے ہیں یا اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے تکلیف دیتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے لمحات دراصل بہت بڑے امتحان ہوتے ہیں، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہونے لگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، ان کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر رحم کرے گا۔ اس لیے اب سے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ آج آپ ان تمام بے زبان مخلوق جن سے آپ ملیں گے، ایک بار جب آپ یہ نیت کر لیں گے تو اللہ آپ کے راستے میں ایسا موقع لائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔